میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے اپنے رسالے چڑیا اور اندھا سانپ اس میں فقر کی تعریف بیان فرمائی ہے احیاء العلوم کے حوالے سے۔ چنانچہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فقر کی تعریف یہ ہے جس شے کی حاجت ہے وہ موجود نہ ہو، اور جو ایسا ہے کہ حاجت کی چیزیں بھی اس کے پاس نہیں ہیں، تو مدنی چینل کے ناظرین اس کے لیے کیسی زبردست فضیلتیں ہیں، کیسا یعنی پیارے انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دلاسا دیا ہے۔ سنیے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے اسلام کی طرف ہدایت حاصل ہے، اس کی روزی بقدر کفایت ہے اور وہ اس پر قناعت کرتا ہے۔ قناعت کسے کہتے ہیں انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے میں یہ بھی آپ سنیں گے۔ مزید سنیے کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اے فقراء کے گروہ، دل سے اللہ عز و جل کی تقسیم پر راضی رہو گے تو اپنے فقر یعنی اس غربت کا ثواب پاؤ گے، ورنہ نہیں۔ یعنی جس کے پاس حاجت کی چیز نہیں ہے وہ اس پر راضی ہے تو اسے اس فقر کا، اس تنگدستی کا، اس غربت کا ثواب ملے گا۔ ارشاد فرمایا ایک اور فرمان عالی شان، ہر چیز کی ایک چابی ہوتی ہے اور جنت کی چابی مساکین اور فقراء سے ان کے صبر کی وجہ سے محبت کرنا ہے، یہ لوگ قیامت کے دن اللہ عز و جل کے قرب میں ہوں گے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ تو دوسروں کے لیے بھی یہ ترغیب ہے کہ وہ فقراء سے، غریبوں سے محبت کریں، اور سبحان اللہ عز و جل یہ مساکین اور فقراء سے محبت کرنا ارشاد فرمائے یہ جنت کی چابی ہے۔ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزید ارشاد فرماتے ہیں، سنیے، اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ وہ فقیر ہے جو اپنی روزی پر قناعت اختیار کرتے ہوئے اللہ عز و جل سے راضی رہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اسے دیا ہے اس پر وہ صابر و شاکر رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے، اللہ عز و جل سے راضی رہے۔ قیامت کے دن جب حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، جو انسان کو ملا اس پر پوچھ گچھ کا سلسلہ ہوگا، تو روایت میں ہے اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن ہر شخص چاہے امیر ہو یا غریب اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش اسے دنیا میں صرف بقدر کفایت روزی دی جاتی۔ دنیا میں ہم میں سے ہر ایک یہاں تمنا کرتا ہے کہ اور ملے، جس کے پاس بالفرض بہت کچھ ہے، یعنی ظاہری طور پر ساری نعمتیں اسے حاصل ہیں، ضرورت سے زیادہ اس کے پاس ہے، سہولتیں اسے میسر ہیں، وہ بھی تمنا کرتا ہے کہ اور اضافہ ہو جائے، اور اضافہ ہو جائے۔ تو دنیا میں تو ہم میں سے ہر ایک مزید کی تمنا رکھتا ہے، لیکن قیامت کے دن میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب ان نعمتوں کے حساب کتاب کا سلسلہ ہوگا، جو آج ملا ہوا ہے، جو خوشحالی ہے، جو سہولیات ہیں، جب ان کا حساب دینا پڑے گا تو پھر ہر ایک تمنا کرتا ہوگا کہ کاش فقط اتنا ملتا کہ میری ضرورتیں پوری ہوتیں، بقدر کفایت دیا جاتا۔ جو روایات آپ نے ابھی سنی ان میں یہ تذکرہ بھی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہے، یعنی اللہ عز و جل نے جو دیا ہے اس پر رضا کی منزل اسے حاصل ہو۔ آئیے
یہ راضی رہنا کسے کہتے ہیں یہ بھی سن لیجئے۔ راضی کی تعریف، نہ تو مال میں ایسی رغبت ہو کہ مال ملنے پر خوشی محسوس ہو، اور نہ ہی ایسی نفرت ہو کہ مال کے ملنے پر تکلیف ہو اور اسے لینے سے انکار کر دے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں ایسی حالت جس شخص کی ہے اسے راضی کہا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو قناعت کی دولت سے نوازا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے اسلام کی طرف ہدایت حاصل ہے، اس کی روزی بقدر کفایت ہے اور وہ اس پر قناعت کرتا ہے۔ تو یہ قناعت کیا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ قناعت کا معنی لغت میں بیان ہوا ہے ڈکشنری میں، اکتفا کرنا، یعنی کسی چیز کو اپنے لیے کافی سمجھنا۔ اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی تھوڑی چیز پر راضی اور خوش رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اگرچہ وہ کم ہے، ضرورت اس سے پوری نہیں ہو رہی، پھر بھی اس تھوڑا جو ملا ہے اس پر دل سے راضی رہنا، جو ملے اسی میں گزارا کرنا، زیادہ طلب یعنی مزید ملے، زیادہ طلب اور حرص سے بچے رہنا، یہ قناعت کہلاتا ہے۔ قناعت کی مزید بھی تعریفات بیان ہوئی ہیں۔ خدا عز و جل نے جس کو جتنا دیا ہے، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا ہے، تو خدا تبارک و تعالیٰ کی تقسیم جو یہ ہے اس پر راضی رہنا یہ قناعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے محبت فرماتا ہے؟ سنیے، جس کے گھر والے بچھڑ جائیں، بیچارہ اکیلا رہ جائے، کنگال ہو جائے، مال و دولت چھن جائے، چاہے کیسی ہی مصیبت کیوں نہ آن پڑے، ہر حال میں رب تعالیٰ عز و جل کی رضا پر راضی رہ کر صبر اور فقط صبر کرنا چاہیے، اور خدائے مجید عز و جل سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ اس تکلیف پر صبر کی برکت سے اپنے پیارے بندوں میں داخل فرما لے گا۔ چنانچہ نبی اکرم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے، یعنی اس پر کوئی تکلیف آتی ہے، اور جب اس سے زیادہ محبت فرماتا ہے تو اسے چن لیتا ہے۔ عرض کی گئی یہ چن لیتا ہے، اس میں چننے سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا اس کے لیے نہ اہل و عیال چھوڑتا ہے نہ مال۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جو غریب ہیں، سچ پوچھئے تو یہ غربت بہت بڑی نعمت ہے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا کہ جو اس حال میں لیٹا تھا کہ تکیہ نہیں تھا اس کے پاس، پتھر کو اس نے تکیہ بنایا ہوا تھا اور زمین پر سویا ہوا تھا، اس کے چہرے پر، اس کی داڑھی پر مٹی لگی ہوئی تھی، اس کا چہرہ داڑھی گرد آلود تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ رب الانام جل جلالہ میں عرض کی، اے اللہ تیرا یہ بندہ اس کا کیا حال ہے، یہ دنیا میں ضائع ہو گیا۔ اللہ عز و جل نے آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا آپ نہیں جانتے کہ جب میں اپنے بندے کی طرف کامل یعنی پورے طور پر نظر رحمت فرماتا ہوں تو دنیا کو اس سے مکمل دور کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کامل نظر رحمت کسی کی طرف فرماتا ہے تو دنیا کو ایسے شخص سے دور فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ النورانی ارشاد فرماتے ہیں، جس جائز خواہش کے پورا کرنے پر قدرت حاصل نہ ہو، اس سے محرومی پر حسرت سے فقیر کی نکلنے والی آہ مالدار کی 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ کسی چیز کی خواہش ہو کسی غریب کو، اور وہ غربت کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے اس خواہش کو پورا نہیں کر سکتا، اب حسرت کے ساتھ، یعنی اس کے وہ غربت جو اس کی ہے اور وہ حسرت اس کی وہ خواہش پوری نہیں ہو رہی، حسرت سے اس کی زبان سے آہ نکلتی ہے، تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کی یہ آہ مالدار جس کی وہ خواہش پوری ہوتی ہے، جیسا چاہتا ہے اس کو ملتا ہے مالداری کی وجہ سے، تو فقیر کی وہ حسرت، وہ آہ مالدار کی 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ یہ فضیلت مالدار کو کہاں حاصل ہوگی؟ حضرت سیدنا ضحاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص بازار جائے
اور کسی چیز کو دیکھ کر خریدنے کی دل میں خواہش پیدا ہو لیکن ثواب کی امید پر وہ صبر کرے، اس کو نہ خریدے، تو اس کے لیے یہ عمل راہ خدا عز و جل میں 1000 دینار صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ حضرت سیدنا بشر بن حارث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں کسی نے اپنی غربت کا عرض کیا، میرے لیے دعا کیجئے کہ میں اہل و عیال کے اخراجات کی وجہ سے پریشان ہوں، گھر والوں کے اخراجات کی وجہ سے میں پریشان ہوں، اس طرح عرض کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، جب گھر والے تم سے کہیں کہ ہمارے پاس نہ تو آٹا ہے نہ ہی روٹی، اس وقت تم میرے لیے دعا کرنا، کیونکہ تمہاری اس وقت کی دعا میری دعا سے افضل ہے۔ یعنی جس کا پیٹ خالی ہے اور اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، اب اس وقت جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے بنسبت اس کے کہ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے گھر میں کچھ نہ ہو، گھر والے تقاضا کریں کہ نہ ہی آٹا ہے نہ روٹی، کچھ لاؤ، اس وقت تم میرے لیے دعا کرنا کہ اس وقت کی دعا، تمہاری دعا میری دعا سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ مزید سنیے دعا کی قبولیت کے حوالے سے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 318 صفحات پر مشتمل کتاب ہے فضائل دعا، اس کا صفحہ نمبر 218۔ اس میں یعنی ان صفحات پر بیان ہے ان لوگوں کا جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر کس کی دعا قبول ہوتی ہے؟ پہلے نمبر پر کس کا لکھا ہے؟ مضطر یعنی دکھیارا۔ اب دکھیارا کون؟ اس کی حاشیے میں سیدی اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یعنی دکھیارے اور ناچار و ناشاد، یعنی جو غم زدہ ہوتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، جیسا کہ سورہ نمل میں ارشاد ہوتا ہے، وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی۔ یعنی جب کوئی اضطراری حالت میں ہوتا ہے، مضطر ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان فقراء کا صدقہ نصیب فرمائے کہ جو ظاہری طور پر اگرچہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والے تھے۔ آج غریب ہو یا امیر ہے تو وہ بھی پریشان ہے، اس کی حرص اسے چین سے وہ بیٹھنے نہیں دے رہی، وہ بالفرض لاکھوں کماتا ہے پھر بھی بے چین ہے، اپنے کاروبار کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اپنا جو طرز زندگی ہے اس کو مزید، اپنے سٹیٹس کو مزید بڑھاتا ہے، اور اگر غریب ہے تو وہ بھی بجائے اس کے کہ صابر و شاکر رہے، اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہے، وہ بھی دوسروں کو دیکھ دیکھ کر کڑتا رہتا ہے۔ اگر بالفرض مال میں اضافے کی کوئی صورت نہیں بنتی تو شکوہ کرتا ہے، اور اگر اس کو کہیں نظر آتا ہے کہ اس طرح میرا مال بڑھے گا تو وہ ادھر بھی جاتا ہے، یہاں تک کہ معاذ اللہ غریب و امیر سب بعض اوقات بلکہ اب تو بسا اوقات مال کی محبت میں شریعت کی حدیں بھی توڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق بخشے، حرام سے ہمیں بھی بچائے، ہماری اولادوں کو بھی بچائے۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ ہے تو غریب لیکن صابر نہیں ہے، شاکر نہیں ہے، تو اب اس کی غربت جائے گی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ واویلا کرنے سے، لوگوں کے سامنے رونے سے، شکوہ و شکایت کرنے سے امیر ہو جائے گا، غربت جائے گی نہیں، الٹا اس پر حاصل ہونے والا ثواب بھی اس کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنائے۔ آج ہمارے گھروں میں جو اسلامی بہنیں ہیں، عورتیں ہیں، یہ بسا اوقات جو اگر شوہر تنگ دست ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، یعنی حالات اتنے زیادہ اچھے نہیں ہوتے، کمائی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، تو بجائے اس کے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے شوہر کے ساتھ تعاون کریں، بعض اوقات طعنہ زنی بھی کرتی ہیں، نہ جانے کیا کچھ کہتی ہیں، اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر والوں کے طعنوں سے تنگ آ کر ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بیچارہ شوہر جو ہے وہ ناجائز کی طرف بھی جاتا ہے، خود بھی ناجائز میں مبتلا ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی حرام کھلاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری جو گھروں کی اسلامی بہنیں ہیں، عورتیں ہیں، ان کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے۔ جو اسلامی بہنیں سن رہی ہیں تو جیسے بھی حالات ہوں انہیں اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اپنے شوہر سے تعاون کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مالدار ہے اور حلال طریقے سے مال کماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی برکت دے،
اور جو غریب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مشکلیں بھی آسان فرمائے، ان کی بھی روزی میں برکت ہو، حاجتیں پوری ہوں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں، یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر